بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 37 میں خوش آمدید۔ اس میں مورب کی 16 قسموں کے اعتبار سے یہ تمرین ہے جو ہم حل کریں گے۔ سوال دیکھیں کیا ہے، فرما رہے ہیں کہ ذیل کی مثالوں میں ہر اسم کو اس میں مورب کی 16 قسموں میں سے بتاؤ کون سی قسم ہے، غیر منصرف ہے تو 9 اسباب میں سے کون سے 2 سبب اس میں ہیں، اور رفع نصب جر میں سے کون سی حالت میں ہے، اور ترکیب اور ترجمہ بھی کرو۔ تو یہاں پہ کل 26 جملے ہیں۔ ان 26 جملوں کے بارے میں یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے پڑھنی ہے۔ ایک بات اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اس میں مورب کی 16 قسمیں ہیں۔ 16 قسمیں کون سی ہیں، اگر وہ آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو وہ سبق ہمارا موجود ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ نحو میر سے متعلقہ یہ 16 کی 16 قسموں پر بڑی تفصیلی ہم نے بحث کی ہے۔ اب بہرحال ایک ایک جملہ لے کے اس میں ساری کی ساری چیزیں ہم تلاش کریں گے، ترجمہ بھی کریں گے، ترکیب بھی کریں گے، حالت رفع نصبی جری یہ بھی واضح کریں گے، اور اسی ترتیب سے اس میں مورب کی جو 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے ہم یہ بھی یہاں پر سمجھیں گے۔ سب سے پہلا جملہ دیکھیں، نبینا محمد، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، ہمارے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ نبی مضاف ہے، نون الف نا یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور محمد اسی مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے اس کی حالت کون سی ہے۔ دیکھیں اس کی حالت رفع ہے، اور نون الف نا ضمیر اس کی حالت کون سی ہے، اس کی حالت جری ہے۔ اس کی حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ نبی کی حالت رفع کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اور محمد اس کی حالت کون سی ہے؟ تو اس کی حالت بھی رفع ہے، وجہ یہ کہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے اور خبر کی حالت بھی رفع ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ اس کی حالت کون سی تھی، رفع، نسبی اور جری، یہ میں نے تینوں کی تینوں واضح کر دی ہیں ان تینوں کے تینوں لفظوں کی۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ یہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ اچھا اس میں جو ہے نا 3 لفظ ہیں، نبی الگ ہے، نون الف نا ضمیر الگ ہے، محمد الگ ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے نا نبی، یہ ہے جاری مجرا صحیح۔ جاری مجرا صحیح کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جس کے آخر میں واو ماقبل ساکن یا پھر یا ماقبل ساکن ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا تھا، نبی یون تھا۔ تو اس میں جو 2 یا ہیں اس میں سے پہلی یا ساکن ہے، دوسری یا یہ متحرک ہے، تو یہ جاری مجرا صحیح ہے، اور جاری مجرا صحیح کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر ضمہ پڑھیں گے۔ اور نون الف نا یہ دیکھیں یہ غیر منصرف، یہ اس میں مورب کی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے، کیونکہ نون الف نا ضمیر ہے، اور ضمیر وہ مورب نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ مبنی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ محمد کیا ہے۔ دیکھیں محمد ہے مفرد منصرف صحیح، اور مفرد منصرف صحیح کی حالت آپ کو معلوم ہے کہ حالت رفع ضمہ اور تنوین کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ ضمہ اور تنوین آ رہی ہے۔ جاری مجرا صحیح کی بھی حالت رفع ضمہ اور تنوین کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ضمہ ہے تنوین نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف ہے اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ دیکھیں، مکہ تو بلدۃ مبارکۃ، مکہ مبارک شہر ہے۔ اب اس میں یہ میں نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا، اب اس کی ہم کرتے ہیں ترکیب۔ مکہ یہ مبتدا ہے، بلدہ موصوف ہے، مبارکہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کی ترکیب ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ دیکھیں یہ جو مکہ ہے یہ غیر منصرف ہے۔ اب غیر منصرف ہے تو اس میں 2 سبب کون سے ہیں؟ تو اس میں 2 سبب ہیں، ایک تو اس کے اندر علم ہے، ایک مخصوص شہر کا نام ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرا اس کے اندر سبب ہے وہ ہے تانیث۔ گولتا آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ تو اس کے اندر 2 سبب ہیں، ایک علم اور دوسرا تانیث، جس کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا کی حالت رفع کیسے آتی ہے؟ وہ ضمہ کے ساتھ آتی ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ باقی یہ جو دونوں لفظ ہیں یہ دونوں لفظ ان کی حالت بھی رفع ہے۔ کیوں حالت رفع ہے؟ خبر ہونے کی وجہ سے، بلدہ کی تو خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفع ہے، اور مبارکہ یہ چونکہ بلدہ کی صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، لہذا اس کے اوپر بھی رفع ہی آئے گا۔ اب یہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو 16 قسموں میں سے قسم ہے مفرد منصرف صحیح، اور حالت ان کی کیسے آئے گی؟ حالت رفع ضمہ اور تنوین کے ساتھ آئے گی، لہذا دونوں کے اوپر ضمہ اور تنوین یہ آ رہی ہے۔ تیسرے جملے دیکھیں، عثمان ثالث الخلفاء، ترجمہ اس کا ہے عثمان خلفاء میں سے تیسرے ہیں، رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ اس کی ہم پہلے ترکیب کر لیتے ہیں۔ عثمان یہ مبتدا ہے، ثالث مضاف، خلفاء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔
ترجمہ بھی ہوگی، ترکیب بھی ہوگی. اب اس میں ہر لفظ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے عثمان. عثمان یہ غیر منصرف ہے. اب غیر منصرف ہے تو اس میں دو سبب کون سے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سبب ہے اس کے اندر علم، ایک مخصوص ذات کا نام ہے، اور دوسرا سبب اس کے اندر ہے الف نون زائدتان. یہ دو سبب ہے اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے. حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی رفیع ہے. حالت رفیع کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے. تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے. اگلا لفظ دیکھیں ثالث. ثالث کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی رفیع ہے. کیوں رفیع ہے؟ کیونکہ عثمان کی خبر واقع ہو رہا ہے. اور مفرد منصرف صحیح کی حالت رفیع ضمہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے. تنوین یہاں پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے. خلفاء یہ کون سا لفظ ہے؟ دیکھیں، خلفاء یہ فعلاء کے وزن پر ہے. ویسے تو یہ لفظ غیر منصرف ہے لیکن اس کے شروع میں الف لام داخل ہو گیا ہے، لہذا اس کے اوپر کسرہ آ سکتا ہے. تو اس کی حالت جری ہے اور حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ثالث مضاف الیہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے. غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا ہے لیکن جب الف لام داخل ہو تو کسرہ آ جاتا ہے، لہذا اس کے اوپر کسرہ آ رہا ہے. چوتھا جملہ دیکھیں، قبور الصلحاء ریاض. نیک لوگوں کی قبریں باغ ہیں، مطلب جنت کا باغ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، اس کی اب ترکیب کر لیتے ہیں. قبور مضاف، صلحاء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ریاض خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب یہاں پہ دیکھیں، قبور اس کی حالت رفیع ہے. کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفیع ہوتی ہے. صلحاء اس کی حالت جری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے. ریاض اس کی حالت رفیع ہے. کیوں؟ کیونکہ خبر ہے، خبر کی حالت رفیع ہوتی ہے. یہ بات کلیئر ہوگی. اب اس میں دیکھ لیتے ہیں 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے. دیکھیں، یہ جو قبور ہے یہ قبر کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے کیونکہ واحد کا وزن اس میں سلامت نہیں رہا. اور جمع مکسر کی حالت رفیع، اب حالت کون سی حالت رفیع ہے وہ میں آپ کو بتا چکا مبتدا ہونے کی وجہ سے. حالت رفیع ضمہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے لیکن یہاں پہ صرف ضمہ تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے. اور صلحاء یہ غیر منصرف ہے لیکن یہ چونکہ اس کے شروع میں الف لام موجود ہے، لہذا الف لام موجود ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک زیر آ جائے گی، کسرہ آ جائے گا. تنوین بہرحال پھر بھی نہیں آئے گی الف لام ہونے کی وجہ سے. حالت اس کی جری ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ریاض یہ بھی جمع مکسر ہے اور اس کی حالت رفیع ہے، لہذا یہاں پہ ضمہ اور تنوین کے ساتھ آ رہی ہے. یہ 4 جملے ہو گئے ہیں. اگلی تمرین کے اندر اسی طریقے سے باقی جملے بھی کریں گے.